नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रियाज अहमद सियासत न्यूज़ ऐना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए खुसूसी खबरें आपके सामने पेश करते हैं और आज हम एक ऐसी ख़ास खबर आपके सामने पेश कर रहे हैं जिसका ताल्लुक फिल्म स्टार सलमान खान से है। सलमान खान की उम्र के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि 58 साल के वो सलमान खान हैं, यानी उनकी उम्र 28 साल है और 27 दिसंबर 1965 को उनकी पैदाइश हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी पर यानी मौत के बादल छाए हुए हैं, उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, उनका ताक़ुब किया जा रहा है, उनका पीछा किया जा रहा है। और ये ताक़ुब कौन कर रहा है सारा हिंदुस्तान जानता है, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी जानती हैं, मुंबई पुलिस भी जानती है और तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी इस बात से वाकिफ है कि सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पीछे कौन पड़ा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि सलमान खान की जिंदगी फिल वक्त खतरे में है, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। हद तो यह है कि आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग भी की गई थी। ये फायरिंग किसने की थी, क्यों की थी और कैसे की थी, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी, आप जानते हैं बाबा सिद्दीकी यानी बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी, उम्र 66 साल और कांग्रेस के 48 साल तक वो लीडर रहे। यूथ कांग्रेस से लेकर नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया के भी वो अहम ओहदों पर फायद रहे 48 साल तक कांग्रेस में शामिल रहने के बाद। और आप अंदाजा कर सकते हैं कि 3 मरतबा वो 1999 से लेकर आप देखेंगे कि 2004 और 2009 तक भी एमएलए की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और फिर महाराष्ट्र के रियासती वजीर भी रहे। और आपको बता दूं कि बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी, अलमारूफ बाबा सिद्दीकी का कत्ल जिस अंदाज में किया क्या कल यानी हफ्ते के आप देखेंगे रात बाबा सिद्दीकी के जो फर्जंद है रुकन असेंबली हैं, वो महाराष्ट्र असेंबली के रुकन हैं ज़ीशान सिद्दीकी, उनके दफ्तर के बाहर ये कत्ल की वारदात पेश आई है और इंतहाई बेदर्दाना अंदाज में उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन किसने उतारा, क्यों उतारा, ये आप अच्छी तरह जानते हैं और जिस अंदाज में ख्यासाराइयां भी की जा रही हैं। लेकिन इस कई एंगल से अगर हम देखें तो पता चलता है कि कातिल कौन है और कातिल क्या चाहता है और कातिल का सलमान खान से भी क्या रिश्ता है, यानी उनसे क्या दुश्मनी है। रिश्ता तो नहीं हो सकता लेकिन दुश्मनी हो सकती है और क्यों दुश्मनी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो बहरहाल हम सलमान खान के बारे में बात कर रहे थे। सलमान खान अब ऐसा लगता है कि बाबा सिद्दीकी के बाद अब अलग जो वाहिद टारगेट है वो सलमान खान है। और सलमान खान के बारे में आपको बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया जा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें कई मर्तबा जान से मारने की धमकियां भी दी, उनके घर पर फायरिंग भी की गई। और अब यह इत्तला आ रही है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अब यह पता चलना जरूरी है कि आप अंदाजा कीजिए अतीक अहमद, अब अतीक अहमद को कौन नहीं जानता, उत्तर प्रदेश के अंडरवर्ल्ड डॉन भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के रुकने पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और एक अहम सियासतदानों में उनका शुमार हुआ करता था। अतीक अहमद खान को भी 3 नौजवान, कम उम्र नौजवान है और उन्हें बिल्कुल करीबी फासले से गोलियां मार देते हैं उनके भाई अशरफ अहमद के साथ। और आप देखेंगे कि उसके बाद उन नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर हिरासत में ले लिया जाता है, यानी एक बहुत बड़ा ड्रामा रचा जाता है। और उस ड्रामे का ऐसा लगता है कि एक उसी तरह का सीन कल यानी हफ्ते के दिन हिंदुस्तान ने देखा कि किस तरह बांद्रा में ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया गया। वहां पर भी 3 नौजवान, कम उम्र नौजवानों ने यह काम किया। तो आप अंदाजा कीजिए अतीक अहमद और अशरफ अहमद के कत्ल के बाद महाराष्ट्र में एक वाक़या पेश आता है और वो है बाबा सिद्दीकी का कत्ल। और बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बारे में आपको बता दूं कि जो नौजवान गिरफ्तार हुए हैं, जो मुल्ज़िमीन गिरफ्तार हुए हैं, जो कातिल गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने पुलिस को तहकीकात में बताया कि दोनों निशाना थे, यानी बाप और बेटा ज़ीशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी। लेकिन किस्मत अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। तो बहरहाल एक फोन आता है ज़ीशान सिद्दीकी को और वो फोन रिसीव करते हुए अब अपने दफ्तर के अंदर चले जाते हैं और बाहर रह जाते हैं बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई जाती है, 6 गोलियां चलाई जाती है, 3 गोलियां उनके जिस्म में लगती हैं, यानी 2 गोलियां पेट में और 1 गोली सीने में। उसके बाद वो कत्ल हो जाए, शहीद हो जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन नाज़रीन आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी बहुत ही मकबूल तरीन पॉलिटिशियन थे और उन्होंने हाल ही में एनसीपी अजीत पवार ग्रुप में शिरकत की थी या शमूलियत इख्तियार की थी। लेकिन शर्म की बात यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा होने के बावजूद भी पुलिस और निफाज कानून की एजेंसियां बाबा सिद्दीकी को नहीं बचा सकी। बाबा सिद्दीकी के बारे में जो कत्ल हुआ है उनके बारे में लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का एक मेंबर एतराफ़ करता है
ہے یا ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ ہم نے بابا صدیقی کو قتل کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سلمان خان کے بالکل قریب رہے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک لارنس بشنوئی کا سوال ہے، اب سارے ہندوستان میں ایک نام گونج رہا ہے کہ آخر لارنس بشنوئی کون ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ لارنس بشنوئی فی الوقت گجرات کی سابرمتی جیل میں محروس ہے، لیکن اس کے ساتھ وہاں کس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہوگا اور جان بوجھ کر گجرات میں اسے کیوں رکھا گیا ہے، تہاڑ جیل میں کیوں نہیں رکھا گیا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے۔ اور لارنس بشنوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کم از کم 11 ریاستوں میں اس کے آدمی کام کرتے ہیں اور وہ جسے چاہے بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ 3 قاتلوں کے جو نام منظر عام پر آئے ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے دھرم رام راج کیشب، یہ اتر پردیش کا رہنے والا ہے، اس کی عمر بتائی جاتی ہے 19 سال، لیکن مائنر ہونے کا ایک وکیل اس کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور آپ یہ سوچئے، یہ قتل کرتا ہے، گولیاں چلاتا ہے اور گرفتار ہوتا ہے، اس کے بعد وکیل ایک دم تیار ہو جاتا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کوئی معمولی یہ مجرم نہیں ہے، معمولی قاتل نہیں ہے، معمولی حملہ آور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑے سنڈیکیٹ کا حصہ لگ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ دھرم راج کیشب عمر 19 سال، اس کے ہڈیوں کا معائنہ کیا گیا کیونکہ اس کے وکیل نے دعویٰ کیا تھا کہ میرا موکل، میرا کلائنٹ کم عمر ہے، مائنر ہے، لیکن جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا، اور آپ کو بتا دوں کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے یہ عمر کا پتہ چلایا گیا، اوسیفیکیشن ٹیسٹ اسے کہا جاتا ہے، اوسیفیکیشن ٹیسٹ سے پتہ چلا کہ یہ اس کی عمر 20 سال سے زائد ہے، یہ مائنر نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک مجرم ہے، اور پھر دوسرا آپ کو بتا دوں کہ گرمیل بلجیت سنگھ اس کا نام ہے، عمر 23 سال ہے، ہریانہ کا یہ رہنے والا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے ساتھ ایک اور تھا شیو کمار، جو فی الوقت فرار ہے، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اب شیو کمار کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو قاتل ہے، انہوں نے جو 2 حملہ آور ہے، ان لوگوں نے واضح طور پر اقرار کیا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ اس کا کون سرغنہ ہے، لیکن شیو کمار اور سرغنے کے بارے میں جانتا ہے۔ لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شیو کمار جو فرار ہو گیا ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا اور خبر آئے گی کہ شیو کمار مارا گیا ہے، تو اس طرح تمام راز جو اصل سرغنے تک پہنچانے کے لیے کافی تھے وہ دور ہو جائیں گے۔ بہرحال ناظرین، گرمیل بلجیت سنگھ 23 سال اتر پردیش ہریانہ کا رہنے والا ہے، اور ایک شیو کمار وہ تو فرار ہے، اور اس کے بارے میں اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اور شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کا نام ہے پروین لانکر کا بھائی بھی فرار ہے، وہ شبھم لانکر، اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں بھائیوں نے سازش رچی اور یہ 3 نوجوانوں کی خدمات حاصل کی، اور انہیں ایڈوانس یعنی ہر ایک کو 50 ہزار روپے دیے گئے ہیں۔ تو بہرحال بہت بڑے یعنی پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو بھٹکا کر انہیں گمراہ کر اس طرح قاتل بنایا جا رہا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے لارنس بشنوئی گروپ کی۔ لارنس بشنوئی، آپ اندازہ کریں گے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ لارنس بشنوئی کی عمر صرف 31 سال ہے، اور پنجاب کے ضلع فیروز پور میں اس کی پیدائش ہوئی، اور فیروز پور کا یہ رہنے والا ہے، لیکن بشنوئی کمیونٹی سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ سلمان خان اور اس کی دشمنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سلمان خان نے راجستھان میں اپنی فلم شوٹنگ کے دوران ایک سیاہ ہرن کا شکار کیا تھا، اور بشنوئی کمیونٹی میں سیاہ ہرن کو ایک مقدس جانور مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے ہی لارنس بشنوئی سلمان خان کا دشمن ہو گیا اور سلمان خان کو دھمکیاں دینے لگا، لیکن اصل یہ چیز لگ رہی ہے کہ لارنس بشنوئی داؤد کی جگہ لینا چاہتا ہے، داؤد ابراہیم کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، ذرائع سے یہ کہنا ہے کہ اسے سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہے، لیکن ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سرکاری اگر سرپرستی حاصل ہونے کی بات آتی ہے تو یہ بہت بڑی شرمناک بات ہے۔ تو بہرحال لارنس بشنوئی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی عمر 31 سال ہے، اور یہ بشنوئی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ 2010 سے اس کے جرم کا آغاز ہوتا ہے، جرم کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ پہلے تو ایک سادھارن یا عام قسم کا لڑکا تھا، 12ویں جماعت یعنی انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا گریجویشن کے لیے، اور وہاں وہ اسٹوڈنٹ یونین ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے لگا، یہاں تک کہ اپنے کالج کے اسٹوڈنٹ یونین کا صدر بھی وہ بن گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے جرائم بھی کرنے شروع کیے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا جو پہلا کیس ہے 2010 میں منظر عام پر آیا تھا، اٹیمپٹ ٹو مرڈر یعنی اقدام قتل کے بارے میں۔ تو بہرحال وہاں سے لارنس بشنوئی کی مجرمانہ سرگرمیوں کا آغاز ہوا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سدھو موسے والے کا قتل جو ہوا ہے وہ بھی لارنس بشنوئی نے کیا تھا، اور اس کے گروپ نے وہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ تو بہرحال لارنس بشنوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو لندن میں بھی کسی کا قتل کروا سکتا ہے، اور لارنس
لارنس بشنوئی کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ نیشنلسٹ انڈر ورلڈ ڈان کہلاتا ہے، خود کو کہلانا پسند کرتا ہے، یعنی خود کو قوم پرست کہتا ہے، اور خالستان یعنی علیحدہ خالستان کے جو حامی ہیں ان کو بھی یہ قتل کر رہا ہے۔ اس بات کی اطلاعات نفاذ قانون کی ایجنسیوں کو ہے، یہاں تک کہ ہماری ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ جو ہماری خفیہ تنظیم ہے اسے بھی حاصل ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اسے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی اس بات میں سرپرستی حاصل ہے کہ لارنس بشنوئی گروپ دنیا کے مختلف ممالک میں پائے جانے والے، خود ہندوستان میں پائے جانے والے علیحدہ خالستان کے حامیوں کو قتل کرے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کے واقعات کینیڈا میں پیش آ رہے ہیں، کس طرح کے واقعات لندن میں پیش آئے اور کس طرح کے واقعات امریکہ میں پیش آئے۔ تو بہرحال آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کینیڈین گورنمنٹ نے، کینیڈین پرائم منسٹر نے واضح طور پر کہا تھا نجر کے قتل کے بعد کہ اس میں ہندوستانی حکومت کا ہاتھ ہے، اور آج ایک بیان آیا ہے حکومت ہند کی طرف سے۔ حکومت ہند نے کہا ہے کہ یہ انتہائی مضحکہ خیز الزام ہے ہندوستان پر۔ تو بہرحال ہم لارنس بشنوئی کی بات کر رہے تھے، تو لارنس بشنوئی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اب فی الوقت وہ سابرمتی جیل میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کی حکمرانی ہے دہشت کی، وہ سارے ہندوستان میں چل رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کم از کم 11 ریاستوں میں اس کے آدمی پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ جسے چاہے اٹھا لیتا ہے، جسے چاہے یعنی تاوان کی رقم حاصل کر لیتا ہے، اور جسے چاہے قتل کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، نفاذ قانون کی ایجنسیاں کیا سو رہی ہیں، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ پولیٹیشنز جو ہے، سیاستدان جو ہیں مختلف جماعتوں سے جن کا تعلق ہے، ایون شرد پوار نے بھی مہاراشٹر کی جو اتحادی حکومت ہے، مہایوتی حکومت ہے، جس میں آپ دیکھیں گے شیوسینا ایکناتھ شنڈے کی پارٹی شامل ہے، اور این سی پی اجیت پوار کی پارٹی شامل ہے، اور بی جے پی شامل ہے، اس اتحاد کے بارے میں کہا ہے کہ یہ نااہل حکومت ہے، یہ لوگ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کنٹرول کر نہیں سکتے یہ لوگ، یہ نااہل ہے اور انہیں فوری استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ شرد پوار نے یہ بات کہی ہے۔ تو بہرحال ہم نے آپ کو سمجھایا کہ کس طرح لارنس بشنوئی کی دہشت پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ اگلا نشانہ ایسا لگتا ہے کہ سلمان خان ہے، اور سلمان خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 58 سالہ سلمان خان کے جو بھی دوستی کرے گا لارنس بشنوئی اسے اپنا دشمن تسلیم کرے گا، اور دشمن مانتے ہوئے اس کا خاتمہ کر دے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے، یعنی کل جو فیس بک پر ذمہ داری قبول کرنے کی بات آئی ہے، ایک شخص نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ یہ کام لارنس بشنوئی کے نے کیا ہے، اور سلمان سے جو بھی دوستی کرے گا، سلمان کا جو بھی ساتھ دے گا، وہ اس کا حشر بابا صدیقی جیسا ہوگا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ بابا صدیقی کا جہاں تک تعلق ہے، بابا صدیقی نہ صرف ایک کامیاب سیاستدان تھے بلکہ ایک اچھے یعنی ایک انسان کے طور پر وہ بالی ووڈ میں بھی جانے جاتے تھے، فلم انڈسٹری میں بھی ان کی عزت تھی، اور جس وقت سلمان خان اور شاہ رخ خان کے درمیان دشمنی ہو گئی تھی، اس وقت اگر کسی شخص نے دونوں کو دوست بنایا، دوبارہ دوستی کروائی اور دوبارہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے، تو وہ تھے بابا صدیقی۔ بابا ضیاء الدین صدیقی، آپ کو بتا دوں کہ ان کے والد رحیم صدیقی جن کا تعلق بہار سے تھا، یہ خاندان منتقل ہوا ممبئی، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بابا صدیقی کی پیدائش خود پٹنہ میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال بہاری جو ممبئی میں مقیم تھے ان میں بھی ان کا بہت اچھا خاصا اثر ہے بابا صدیقی کا، ذیشان صدیقی کا۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے ایک نان مسلم لڑکی سے شادی کی تھی، بابا صدیقی، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ بابا صدیقی کو ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر ارشیا ان کی بیٹی ہے، اور ذیشان صدیقی ایم ایل اے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک بابا صدیقی کا سوال ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے این سی پی کی، اجیت پوار گروپ کا اور سیاستدانوں کا، اور آپ کو بتا دوں کہ جو ہندوستان کا سیاسی شعبہ ہے اس کا نقصان ہے۔ بابا صدیقی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اب کیا اگلا نشانہ سلمان خان ہوں گے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ سلمان خان بھی اگلا نشانہ ہو سکتے ہیں، اور یہاں تک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مجید میمن ایڈوکیٹ وہ بھی نشانے پر آ سکتے ہیں۔ ویسے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی یعنی مائنارٹی کمیونٹی میں بااثر لوگ ہیں ان کو نشانہ بنانا اس نے اپنا نصب العین بنا لیا ہے، اپنا مشن بنا لیا ہے، اپنا ویژن بنا لیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کس طرح لارنس بشنوئی سے حکومت نمٹتی ہے اور اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ لارنس بشنوئی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ممبئی میں پھر دوبارہ ایک اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہا ہے، اسی طرح جس طرح حاجی مستان نے، جس طرح داؤد ابراہیم نے اپنی اجارہ داری قائم کی تھی۔ آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح چھوٹا راجن منظر عام پر آیا تھا، خود کو نیشنلسٹ انڈر ورلڈ کہنے لگا تھا، اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گیا ہے۔ ارون گولی اس کا بھی یہی حال ہوا ہے، اس کے بعد ابو سالم کو گرفتار کیا گیا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح آج بھی ابو سالم جیل میں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اشون نائک تو اب جرائم کی دنیا سے دستبردار ہو چکا ہے، اور وہ فی الوقت آپ دیکھیں گے کہ ایک بلڈر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ ویسے بھی ناظرین ڈی گینگ یعنی داؤد ابراہیم گینگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
3 سے لے کر آج تک داؤد ابراہیم کے گینگ نے ایک گولی بھی نہیں چلائی ہے، یعنی اس کی آواز خاموش ہو گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ الگ بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک 2003 کا سوال ہے، اس وقت داؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کو متحدہ عرب امارات سے ڈیپورٹ کیا گیا تھا، اور آپ اس کے بعد دیکھیں گے کس طرح چھوٹا راجن، روی پجاری، اعجاز لکڑوالا، بنٹی پانڈے وغیرہ بھی منظر عام پر آئے تھے۔ بہرحال اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شوٹرز نے اعتراف کیا ہے کہ بابا صدیقی کا بیٹا ذیشان صدیقی بھی یعنی ہٹ لسٹ میں شامل ہے، ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے، اور وہ دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن جو سرغنے تھے جنہوں نے یہ سپاری جنہوں نے دی تھی قتل کی، ان لوگوں نے کہا کہ باپ ملے یا بیٹا، دونوں میں سے ایک کو ٹپکا دو، یعنی ایک کو قتل کر دو۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ سلمان خان کی حفاظت حکومت کیسے کرتی ہے، سلمان خان کیا اقدامات کرتے ہیں، کیا سلمان خان ہندوستان چھوڑ کر باہر یعنی بیرونی ممالک چلے جاتے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور ممبئی سلمان خان کے لیے بہت ہی محفوظ مقام ہے، کیونکہ لارنس بشنوئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کینیڈا جائیں گے یا پھر آپ لندن جائیں گے یا امریکہ جائیں گے تو لارنس بشنوئی کا پورا جال وہاں تک یا نیٹ ورک وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ میں نے بابا صدیقی کی بات بھی کی، 1999، 2000 اور 2009 تک وہ MLA رہے، اور پھر آپ کو بتا دوں کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں میں بہت زیادہ مقبولیت رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بابا صدیقی اور سلمان خان کی دوستی کا اندازہ اتنی گہری دوستی تھی کہ جب سلمان خان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بابا صدیقی کو قتل کر دیا گیا ہے، ان پر گولیاں چلائی گئی ہے اور وہ لیلاوتی ہاسپٹل منتقل کر دیے گئے ہیں، تو سلمان خان اس وقت بگ باس کی شوٹنگ میں مصروف تھے، وہاں سیدھے انہوں نے شوٹنگ روکی اور پھر اسپتال پہنچ گئے اپنے دوست کا دیدار کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ سنجے دت بھی وہاں پہنچے تھے، اور سنجے دت کا جہاں تک تعلق ہے آپ کو بتا دوں کہ بابا صدیقی کا اگر سب سے پہلے سیاسی ربط پیدا ہوا ہے اور بالی ووڈ سے رابطہ پیدا ہوا تو وہ تھے سنیل دت سے بہت قریب تعلق رکھتے تھے بابا صدیقی۔ اس کے بعد سنجے دت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنجے دت نے سلمان خان سے، شاہ رخ خان سے اور فلم انڈسٹری کے دیگر شخصیتوں سے بابا صدیقی کا تعارف کروایا۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں تک سنیل دت کا سوال ہے، ان کو مینٹر کہا جاتا ہے، یعنی اتالیق کہا جاتا ہے بابا صدیقی کا، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ سنجے دت کی جو والد ہیں آن جہانی سنیل دت، اس طرح کا انسان بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد اگر کسی نے بطور احتجاج استعفیٰ دیا تو وہ سنیل دت تھے۔ تو بہرحال ناظرین آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کس طرح یہ واقعات پیش آ رہے ہیں، اور آگے سلمان خان کی زندگی کو بہت خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یہاں تک کہ سلیم خان کو بھی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بمبئی پولیس کے انٹیلیجنس کی ذمہ داری ہے کہ اب سلمان خان کے گھر پر بھی نظر رکھے، اور اطراف و اکناف جو نئے اور اجنبی افراد آ رہے ہیں، کیونکہ بابا صدیقی کو قتل کرنے سے 6 ماہ پہلے یہ نوجوان وہاں پر پہنچ گئے تھے، ایک کرائے کے گھر میں مقیم تھے، اور بار بار انہوں نے وہاں کا دورہ بھی کیا، یہ دیکھا کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے، یہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں، ان کی نقل و حرکت پر بہت نظر رکھی گئی اور پھر گولیاں چلا دی گئی۔ تو بہرحال ناظرین یہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس طرح کے واقعات اگر پیش آ رہے ہیں تو یہ ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستانی ایجنسیز کے لیے، ہندوستانی حکومت کے لیے بہت تشویش کی بات ہے۔ یہ تو رہے بابا صدیقی کی بات اور سلمان خان کی بات۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں، ہم نیک تمنائیں ظاہر کر سکتے ہیں کہ سلمان خان اپنے یعنی ان کی عمر جو ہے وہ قائم رہے، ان کی زندگی قائم رہے، وہ خوش رہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ قاتل یہ نہیں دیکھتا کہ وہ سلمان خان ہے یا بابا صدیقی ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے کون ہے اور سپاری کیسے ملی ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے تحقیقات میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین ہم آپ کے لیے چلتے ہیں اسرائیل، اور آپ دیکھیں گے کہ فلسطین کے درمیان جنگ کس طرح شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے 7 اکتوبر 2023 کو اس جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اس کے بعد اسرائیل اپنی درندگی کے ذریعے فلسطینیوں کی نسل کشی اور ان کا قتل عام شروع کر دیتا ہے، اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1 سال کے دوران تقریباً 45,000 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا، جس میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح زخمیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، 1 لاکھ سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان میں سے 60% فلسطینی مستقل طور پر معذور ہو چکے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ اسرائیل نے تمام انفراسٹرکچر کو، غزہ کے تمام انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین بالخصوص غزہ کو ایک قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین اسرائیل کی درندگی کا سلسلہ جاری ہے، اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسرائیل مسلسل حملے کر رہا
है, न सिर्फ गजा को निशाना बना रहा है बल्कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने के बहाने बेरूत पर भी बमों की और मिसाइल की बारिश करता जा रहा है। जहां अब तक आपको बता दूं कि 3000 से ज़ायद लेबनानी बाशिंदे शहीद हो चुके हैं, और जिसमें आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिजबुल्लाह के सरबराह शेख हसन नसरुल्लाह और उनकी बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह भी शामिल हैं, और हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स भी शामिल हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह जो है वो हिम्मत नहीं हार रही है और इजरायली सिपाहियों को भी मौत के घाट उतार रही है। ताज़ा तरीन वाक़े में बताया जाता है, पहले तो बताया जाता है कि हिजबुल्लाह ने हमला करते हुए 4 इजरायली सिपाहियों और 60 को जख्मी कर दिया है, लेकिन अब खबर आई है कि 4 नहीं बल्कि 14 इजरायली सिपाही मारे गए हैं और 90 से ज्यादा इजरायली सिपाही जख्मी हो गए हैं। इजराइल परेशान है कि आखिर हिजबुल्लाह के पास क्या है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमेरिका जो है वो इसराइल की भरपूर मदद कर रहा है, और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अमेरिका ने अब एक ऐसा यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल में नस्ब कर दिया है, इसराइल को फराहम किया है, जो आपको बताना ज़रूरी है कि कम अज़ कम 3,000 किलोमीटर के फासले पर जो खतरात है उसका पता चलाता है, उन्हें इंटरसेप्ट करता है और उन्हें तबाह कर देता है। तो बहरहाल इस डिफेंस सिस्टम का नाम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम जो है वो थार्ड है, और आपको यही बता दूं कि अमेरिका ने इस थार्ड सिस्टम के साथ 100 अमेरिकी सिपाहियों को भी इसराइल भेजा है जो इस ऑपरेट करेंगे, यानी ये थर्ड जो एंटी मिसाइल सिस्टम है उसे ऑपरेट करेंगे। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये शॉर्ट, मीडियम एंड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का जवाब देता है, उन्हें फ़ज़ा में ही तबाह व बर्बाद करके रखता है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह इसराइल की मदद कर रहा है अमेरिका, और इस अमेरिका को इस बात का एहसास तक नहीं है कि अब तक 35,000 से ज़ायद बच्चे और ख़वातीन इसराइल के हथियारों का और अमरीकी हथियारों का निशाना बन चुके हैं, जहाँ में शहादत उन्होंने नोश किया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि पहले आपको मैंने बताया कि हिजबुल्लाह के हमले में 4 अमरीकी इसराइली सिपाही हलाक हो गए हैं, लेकिन अब उसकी अपडेट न्यूज आई है जिसमें बताया गया है कि 14 इस्राएली सिपाही मौत के घाट उतार दिए गए हैं और 90 से ज्यादा इस्राएली सिपाही जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बता दूं, अफसोस की बात यह है कि अमरीकी हथियारों और अमरीकी इत्तेहादियों के हथियारों की मदद से इसराइल ने यानी 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक 902 फ़लस्तीनी ख़ानदानों का नामो निशान मिटा के रख दिया है। और आपको बता दूं कि कम अज़ कम ऐसे 1400 ख़ानदान हैं जिनका सिर्फ एक फ़र्द बचा है इसराइली हमलों में, यानी एक फ़र्द बचा है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसराइली दरिंदगी का किस तरह मुजाहरा कर रहा है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक एक नई खबर आई है वो ये है कि इसराइल ईरानी फौजी और जो यानी एनर्जी के तनसीबात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें निशाना बनाने की तैयारियां कर रहा है। और ये जो अमेरिका ने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसराइल को दिया है वो उसी की तरफ इशारा करता है, और हो सकता है कि आइंदा 24 घंटों में इसराइल ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज़ या फिर आप देखेंगे कि फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। अब देखना यह है कि ईरान ने उसका क्या जवाब देता है, लेकिन ईरान ने भी कह दिया है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, अगर तुम हमला करोगे तो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि इसराइल का हमला यकीनी हो गया है, और एंटी मिसाइल जो सिस्टम अमेरिका ने फराहम किया है उसके बाद से तो इसके पूरे इशारे मिल रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है अमेरिका ने सारे मशरिक़ वस्ता में ये तैनात कर दिए हैं ताकि जो हलीफ ममालिक हैं अपने, उनकी हिफाजत की जा सके। वैसे नाज़रीन, जो इसराइल गजा से खबर आ रही है बहुत ही तशवीशनाक खबर है, और आपको ये भी बता दूं कि जहां तक वो खबर आपको सुनाने से पहले हम आपको ये ऑक्सफाम की तरफ लिए चलते हैं। ऑक्सफाम की एक रिपोर्ट आई है, ये बरतानिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कहा है कि गजा में इसराइल दरिंदगी की हद कर रहा है और नतीजे में वहां लोग भूखे मर रहे हैं, वहां लोग गधे और घोड़े खाने पर मजबूर हो गए हैं। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इसराइल किस तरह के इक़दाम कर रहा है। और अभी अभी ये इत्तला मिली है कि देरुल बला इलाके में इसराइल ने एक अस्पताल के बाहर यानी अल-अक्सा अस्पताल में रह रहे बेघरों के कैंप को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 10 फ़लस्तीनी बशमुल ख़वातीन और बच्चे जान बहक हुए हैं। और शुमाली गजा में इसराइल के हालिया हमलों में यह भी कहा जा रहा है कि 3000 लोग मारे गए हैं। तो मेरा नाज़रीन, आप देखेंगे कि किस तरह इसराइल जुल्म व ज़्यादती कर रहा है, जुल्म व जबर कर रहा है, तबाही व बर्बादी मचा रहा है, लेकिन अमेरिका उसे हथियारों पर हथियार फराहम करता जा रहा है। मेरा नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाद अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।